الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، گھراں دے اندر سماعت فرمان والیاں اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بارے گفتگو دا آغاز کیتا۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اور آخری زندگی دے مراحل انہاں تے روشنی ڈالن دی کوشش کریں گا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت سانو سارے نو اسوہ حسنہ تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ موت ہر جاندار چیز نو آنی ہے اور آ کے رہنی ہے۔ اے اللہ رب العزت دا اٹل فیصلہ ہے۔
دنیا دے اندر پیدا ہون والی ہر چیز نو فنا ہے اور باقی رہن والی صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر مومن دیاں جو نشانیاں بیان کیتیاں، اے جڑیاں گلاں ابتداء میں عرض کیتیاں، اے مومن دی نشانی دا حصہ نے، اور جو بندہ اس سے یقین نہیں رکھدا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت دے قرآن نو جھٹلا دیتا۔ سمجھانا ہے چاہنا کہ چاہے کوئی بھی دنیا دے اندر ہستی آنا لیے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دنیا دے اندر آنا والا آخری انسان، تمام مخلوقات، آسمان، چند، سورج، تارے، زمین تے نظر آنے والی یہ ساری چیزاں، یہ ساری فنا ہو جاتی۔ اور جس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام نو موت دا ذائقہ چکھڑا پیا، اسی طرح میرے اور آپ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی موت آئی۔ اپنی طرف عشق دیا سیڑھیاں چڑھ کے کوئی کہی جاوے کہ موت نبی نو نہیں آ سکتی، یہ اپنا ذاتی ناقص قیاس ہے، جبکہ موت اس کا ذائقہ ہر انسان نے چکھیا اور چکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آخرت دی تیاری حجۃ الوداع تو نظر آ رہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نے جو جمع کیتا تے جمع کر کے اللہ رب العزت دا او کلام دا حصہ تمام صحابہ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر، اے تواڈے لئی جڑا میں دین اسلام نو پسند کیتا، اے تواڈے تک اس دین نو مکمل کر دیتا۔ روایات دے اندر آیا کہ صحابہ کرام دے چہرے کھل اٹھے اور خوشی تو سرشار ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے دین دی تکمیل ساڑی زندگی دے اندر کر دیتی۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں اعلان سنن تو بعد رونا شروع کر دیتا، انہوں کہندے نے صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس گل نو سن کے کہ آخری جیڑی وحی آئی ہے میرے محبوب تے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے محبوب اے دین تواڈے تے مکمل کر دیتا۔ ایک ہی شخصیت سے جس نے
اللہ دے اعلان نو سمجھیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاراں نے پوچھیا، صحابہ نے پوچھیا، ابوبکر تو کیوں پریشان ہے؟ آج تے عمر بھی خوش نظر آ رہا، آج تے عثمان بھی خوش نظر آ رہا، آج تے علی بھی خوش نظر آ رہا، طلحہ تے زبیر بھی مسکراندے نظر آ رہے نے، حضرت بلال بھی مسرور نے کہ اللہ رب العزت نے ساڈی حیاتی دے اندر اپنے دین نو نبی تے مکمل کر دیتا۔ حضرت ابوبکر کہندے نے یارو تانوں کی پتہ کہ جدوں کوئی بھی دین نبی تے مکمل کر دیتا جاندا اس تو بعد کوئی بھی نبی دنیا تے باقی نہیں رہندا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا، مینوں تے نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ساڈے تو جدا ہو جان گے، سانوں تنہا چھوڑ جان گے۔ میرے دوستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے موت دے آثار طاری ہو گئے، تفصیل دے اندر میں نہیں جا سکتا، وقت دی کمی ہے، چند جھلکیاں تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود نے، حیاتی دا زندگی دا آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار ہویا۔ کی ہویا جی؟ بخار۔ ہن مینوں دسو کہ بخار معمولی چیز ہے یا موت معمولی چیز ہے؟ کیوں جی میل صاحب؟ بخار معمولی چیز ہے، سر دا درد معمولی چیز ہے۔ تو اپنے ذہن نو صاف رکھو کہ اگر نبی نو سر درد ہو سکتا ہے، نبی نو بخار ہو سکتا ہے، ہاں جی نبی تے زہر اثر کر رہا ہے، نبی تے جادو اثر کر رہا ہے، تو موت بھی اثر کرے گی۔ اور یہ رب دے فیصلے کہ عام انسان نو موت دا طریقہ کار اور انداز کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی موت دا طریقہ کار اللہ نے جدا رکھا۔ بخار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، سر دا شدید درد، روایات دے اندر آندا ہے کہ ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہفتے شدید سر درد اور بخار ہے، حکم آ رہے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج بھی چل رہا ہے، گویا کہ علاج کرانا سنت ہے، سنت، علاج تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور صحابہ نال ملاقات بھی جاری ہے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف دے اندر آقا پھر بھی مسجد اندر آ رہے ہیں۔ میں کبھی سردی دا بہانہ بنا کے نماز نہ پڑھا، کبھی گرمی دا بہانہ بنا کے نماز نہ پڑھا، میں کبھی بخار تے سر درد دا بہانہ بنا کے نماز نہ پڑھا۔ آویک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا طریقہ کی ہے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کنویں تو پانی لے کے 7 مشکیزیں میرے سر اندر پاؤ تاکہ مینوں بخار تو افاقہ آ جائے، اور میں اللہ رب العزت دی او عبادت جدا مینوں معراج دے وقت اللہ نے تحفہ دیتا، میں او نماز پڑھ سکا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ بلند آواز کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آپ کو پانی دے نال غسل کرایا گیا،
بظاہر بخار دی شدت کم ہوئی، میرے محبوب آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جڑے کئی دنوں تو بے قرار سن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے اکھا ٹھنڈیاں کر رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ ساڈے نبی، ساڈے آقا، ساڈے اکھیاں دی روشن ساڈے اندر، ساڈے درمیان موجود نے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی صحابہ دے مناقب دس رہے نے، کدی نماز دی اہمیت دس رہے نے، تے کدی کوئی دین دا اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ میرے محبوب 3 دن پہلے گھر دے اندر گئے، پھر میرے محبوب نو اس تو بعد اس انداز دے نال مسجد نبوی دے اندر آنا اللہ نو قبول نہ ہویا، پھر اس تو بعد میرے محبوب اس طرح پورے ہوش حواس دے نال مسجد نبوی نہ تشریف لا سکے، پھر بخار اور سر درد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی شدت غشی دے دورے پڑ رہے، صحابہ کرام بھی پریشان نے، امہات المومنین بھی پریشان نے۔ میرے محبوب نے کئی روز پہلے پوچھا، بے قراری دی کیفیت دے اندر اور ذہن دے اندر رکھنا، میرے محبوب نو ابو بکر نال بھی بڑا پیار ہے، ابو بکر دے گھرانے نال بھی بڑا پیار ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ نال بھی بڑا پیار ہے۔ بے قرار ہو کے پوچھیا، ایک دن بھی کہ اج کس ام المومنین یعنی میری ازواج چوں کس دے گھر میری باری ہے؟ آج ام سلمہ دے گھر باری ہے، آج حفصہ دے گھر دے اندر باری ہے۔ جدو روزانہ میرے محبوب نے پوچھنا شروع کیتا تے جتنی آپ دی رفیقہ سن سمجھ گئیاں کہ ساڈے سرتاج نو طلب ہو رہی ہے کہ اس بے قراری دی کیفیت دے اندر میں محمد نو جتھے قرار آ سکدا ہے او صدیق بنت صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ دا حجرہ ہو سکدا ہے۔ تمام مومنہ دی ماواں نے مشورہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی کہ یا رسول اللہ جتھے تانوں قرار آوے تسی اوتھے چلے جاؤ۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا، پھر تانوں پتہ ہے مینوں حجرہ عائشہ دے اندر جان دیو۔ میرے محبوب حجرہ عائشہ دے اندر آ گئے۔ میں قربان جاواں امی عائشہ تیری مقدر تو، تیری بلندی تو کہ میرے محبوب نو قرار آیا، کدی صدیق دی گود دے اندر، کدی عائشہ دی گود دے اندر۔ جدو ہجرت دی رات ابو بکر لے کے گئے، میرے محبوب سر رکھ کے پہنے تے گود ابو بکر دیے۔ اج آخری وقت میرے محبوب دنیا تو جا رہے نے تے گود عائشہ صدیقہ دی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب تے موت دی کیفیت طاری ہونی شروع ہوئی چونکہ وقت بھی تفصیل دا، اور میرے محبوب بار بار اپنے ہاتھ نو پانی دے اندر ڈبو کے لبا تے مار دین، بار بار پانی دے اندر ہاتھ بھگو کے اپنی پیشانی تے مار دین، اور نال نال کہندے جا رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اے اللہ میں تیری ملاقات نو پسند کردہ۔ روایات دے اندر آندا ہے اللہ رب العزت نے بھیجیا پیغام میرے نبی نو کہ سونیا اسی چاہنے کہ ساڈے ول آ جا۔ میرے محبوب نے پوچھا کی مطلب؟ موت دا پیغام دیتا گیا لیکن اختیار بھی دیتا کہ اے میرے پیغمبر اگر دنیا دے اندر قیام نو دل کر دے تانوں اجازت دے دیتی جائے گی، لیکن بالآخر موت ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا میں محمد اللہ دی ملاقات نو پسند کردہ، اللہ دی ملاقات نو پسند کردہ۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کیا کرو یار صلی اللہ کی بول جاندہ ہے
زبان نال کیا کرو. ایڈا سونا نام، ایڈا سونا کلام، اور مومن دی زبان آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. دل چ نہ پڑھا کرو. ایک بخل ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا نام آئے اور کوئی مومن بندہ اپنی زبان نال درود نہ پڑھے، سب تو بڑا بخیل ہے. تسی جنی مرضی خیراتا کری جاؤ تے جے نبی دے نام آن کے درود نہیں پڑھنا تو پھر. میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دی کتابہ دے اندر آیا، دروازے تے دستہ کوئی، دروازے تو معلوم کیتا گیا، کوئی پتہ نہ چلیا کہ کون ہے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ علماء لکھ دیں کہ فرشتے بھی حیا کر دے سن کہ گھر دے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ، سیدہ طاہرہ، فاطمہ تو زہرا موجود نے. بلاخر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتینوں کے شہر تے ہو جاؤ، اللہ دے آسمانی فرشتے ملاقات لئی آنے. اسرائیل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے. حضرت جبرائیل پیغام دے رہے نے، تعارف کروا رہے نے کہ اسرائیل میرے نال نے. میرے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد اللہ دی ملاقات میں پسند کردہ. اجازت لے کہ جبرائیل اپنی دنیا دی آخری پیشی دے کے واپس جا رہے نے. حضرت ایسا فرما دیا کہ میں اپنے محبوب دا سر اپنی گود اندر رکھ لیا. موت تو قبل میرے محبوب نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا تے گھر دے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر جڑے ام المومنین سید عائشہ دے بانجے سن گھر دے اندر تشریف لے آئے. میرے محبوب نے دیکھا کہ ہاتھ دے اندر مسواک کی، مسواک نبی دی سنت ہے، ٹوتھ پیٹ سنت نہیں. دندہ دی صفائی ہو جاتی ہے، منہ دی صفائی، لیکن سنت نہیں. سنت مسواک. اللہ سانو سارے نے توفیق دے وے. سوکھا کام ہے دوائی لائی اور دندہ تے پھیری دند صاف، لیکن اس سنت عمل نہیں پورا ہونے دینا. مسواک کرنا چاہیے انسان. اور میرے محبوب آپ کو پسند سی مسواک حکم دینے سن. اور جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اتنی مرتبہ آسمانہ تو آ کے میں نے مسواک دی تائید کی تھی کہ میں نے فکر ہونے لگ پئی کہ کتے مسواک بھی میری امت فرض نہ ہوتا. میرے محبوب نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر دے ہاتھ دے اندر مسواک. میرے محبوب بخار دی شدت دے اندر بول نہیں سکتے سن. ام المومنین نے اشارہ فرمایا کہ مسواک منگاؤ. ام المومنین فرمانین کہ میں اپنے بانجے نو کیا کہ پتر مسواک پیش کر. مسواک دیتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لبا دے قریب کیتا تے میرے محبوب نے حضرت عائشہ نو اشارہ کیتا کہ اج میں محمد مسواک بھی نہیں چبا سکدا. اے طاقتہ دین والا کون؟ کون اے طاقتہ لین والا کون؟ اللہ. اج میرے نبی مسواک بھی نہیں چبا سکدے تے پھر میں قربان جاواں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ اپنے دنداں دے نال اس مسواک نو نرم کر کے دے قربان جاواں عائشہ تیرے لعاب تو. ادھر نبی دا لعاب کدی علی دی اکھ تے لگے شفا مل جاندی ہے، ابو بکر دی ایڑی تے لگے شفا مل جاندی ہے، اور صحابی دے گھر ہنڈیا دے اندر آوے تمام آن والے لوگ سیر ہو کے کھانا کھا جان، کھارے کنویں دے اندر میرے محبوب دا لعاب آ جائے، او کنواں مٹھا ہو جائے. میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ
اپنے دنداں دے نال مینوں مسواک نرم کر کے دے۔ صرف ایک اے وقت نہیں کہ میرے محبوب محبت دا اظہار فرما رہے ہیں، بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے ایک مرتبہ میرے محبوب حضرت عائشہ دے نال بیٹھے نے، کھانا تناول فرما رہے نے، تے حضرت عائشہ نے پیالے چ پانی پیتا، پھر میرے محبوب اپنے منہ دے قریب لے کے گئے تے پوچھ دے نے عائشہ جتھوں تو اپنے لب لینے میں محمد نو دس، میں محمد اتھوں لب لا کے پانی پیواں، قربان جاواں عائشہ تیری عظمت تو۔ آخری وقت میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک نرم کرا کے استعمال کر رہے نے، میرے محبوب نے مسواک کی تھی، اور میرے محبوب نے مسواک کرن تو بعد آپ کے موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو جا رہے نے، وصیتاں کیتیاں، اس تفصیل دے اندر جان دا وقت نہیں چونکہ وفات النبی بیان کرنا مقصود ہے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو کوچ کر کے جا رہے نے، اور حضرت عائشہ فرما دین کہ میرے محبوب آپ دا سرک دس میری گود دے اندر، میرے محبوب نے اکھاں بند کر لیاں، اور آخری وقت دے اندر میرے محبوب دی زبان تے جڑے الفاظ سن کہ یا اللہ میری امت دی بخشش کر دے۔ حضرت آمنہ فرما دیا جدو میرا لال، جدو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود چایا ولادت ہوئی، اس وقت میں کی دیکھ دیا کہ میرے محبوب نے سر سجدی طرح دیتا تے میں نے لگیا میرا لال کچھ کہندا ہویا نظر آندا ہے، تے امامنا کہہ لیا میں کان لا کے سنیا میرے محبوب کی کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے۔ میرے محبوب معراج تے گئے، اللہ نے کہا ہے میرے محبوب کی لے کے آئے، تے میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے اللہ میں بڑیاں چیزاں وال ویکھیا لیکن ساریاں نو تیرا تینو مالک پایا، اور کچھ نہیں، اپنی عبادات لے کے آیا تے میرے رب نے تحفے دیتے نماز دے، اور اللہ نے جدو نماز دے تحفے دیتے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوچھا سونے اور کی چاہیے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے۔ پھر میرے رب نے پوچھا اے میرے نبی دس اور کی چاہیے؟ میرے محبوب نے فرمایا میری امت دی بخشش فرما دے۔ میرے محبوب نے 3 مرتبہ کیا یا اللہ مینو دنیا دے کوئی انعامات نہیں چاہیے، بس میری امت دی بخشش فرما دے۔ آج آخری ویلا آ گیا، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ امت دی بخشش مانگ رہے نے، لیکن ہن لمحہ فکری ہے کہ امت کس رستے ہے، امت کس رستے چل رہی ہے، امت دا جین دا سٹائل کی ہے، زندگی گزارن دا سٹائل کی ہے۔ میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے، آخری وقت میرے محبوب آپ دی روح فرشتے لے کے آسمانہ وال بلند ہو گئے۔ ام المومنین آپ نے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز لگائی او میرے نبی دے پروانے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن اس دنیا تو نہیں رہے، ذرا تصور تے کرو اج کسے دا باپ دنیا تو جا رہا، اج کسے دی ماں دنیا تو جا رہی، گھر دے اندر کورام کسے دا بھائی جا رہا، گھر دے اندر کورام کسے دی ہمشیرہ جا رہی، گھر دے اندر کورام کسے دا خامن دنیا تو جا رہا۔ غم تو کورام ہے۔ کل میں ایک جگہ تے جنازے تے گیا، گھر والے نے دسیا کہ اندر بیٹیاں نے قرآن برپا کر دیتا اور ہوش بے ہوش ہو گئیاں۔ میرے دوستا اج دیکھ دنیا کائنات تو او ہستی رخصت ہو رہی ہے کہ جدی وجہ تو چاند نو روشنی ملی، سورج نو جگمگانا ملیا اور دھرتی نو بچھونا ملیا، آسمان نو بلندی ملی، حتیٰ کہ کل کائنات نو وجود جس ہستی دی وجہ تو ملیا۔ پھر میں بھی دسنا چاہنا او تاریخ کی سی 12 ربیع الاول کی تاریخ سی جی، اے اندر کوئی اختلاف نہیں،
ولادت کے اندر مختلف روایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بنان والے ہو، میرے محبوب دی ولادت 9 ربیع الاول نو بھی بنائی جا سکتی ہے، 8 ربیع الاول نو بھی بنائی جا سکتی ہے، اور آج تو 80 سال 90 سال پہلے دے بابے کو پوچھو، اس تو پہلے اے جڑا دن نے 12 ربیع الاول وفات نبی تو بنایا جاتا سی۔ آج جدوں نے سارے اعمال کمزور ہو گئے، اسی بے نمازی ہو گئے، اور جس طرح دنیا کے اندر آرٹیفیشل چیزاں آ گئی، ساڈا ایمان بھی آرٹیفیشل اور نبی دے نال ساڈا عشق بھی آرٹیفیشل ہو گیا۔ اسی سمجھتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ ہے کہ گھر کے سامنے بینر لگاؤ کہ میرے نبی دی ولادت، گھر تے لائٹاں لگاؤ کہ میرے نبی دی ولادت۔ اللہ دی قسمیں حضرت ابوبکر صدیق تو ود کے کوئی نبی دا عاشق نہیں، اور علماء نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے میرے نبی دا کوئی ولادت دا دن نہیں منایا، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس دا حکم دیتا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وفات کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول۔ اور یاد رکھو سارے خاندان کے اندر، گھر کے اندر جس دن غم اور خوشی شامل ہو جائے، آپس کے اندر مل جان، تے اسی سادگی نو ترجیح دینے کہ یار خوشی نو بالکل سادہ کر دو، ہم شاید ہی فوت کی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں جی باجا نہ بجاؤ شادی تے، کیوں فوت کی ہو گئی؟ غم نو ترجیح دیتی جا رہی کہ ایک طرف غم، ایک طرف۔ اور ذرا مدینے دے اندر ہم کیفیات دیکھیے، اگر تانوں 12 ربیع الاول دا احساس ہو گئے، میں تنقید نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں، ہر کسی نو اپنا سٹائل پسند، لیکن 12 ربیع الاول دیکھو این دوپہر دا وقت جدو صدا لگی حجرہ عائشہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ آج بھی سیرت دی کتاباں اٹھا کے دیکھو، صحابہ کہندے خدا دی قسم انج لگدا سی جس طرح مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا۔ عمر جیسا مضبوط صاحب دا مالک تلوار لے کے آ گیا، خبردار میں نے کوئی آ کے اے نہ کہے کہ میرا نبی دنیا تو رخصت ہو گیا۔ صحابہ چیخاں مار دے ہوئے جنگلاں دے اندر نکل گئے، جنگلاں دے اندر برداشت نہیں کر سکتے سر کہ اسی اس جگہ تے موجود ہوئیے کہ جتھے بار بار ایک کنا نو سننا پہ جائے کہ ساڈا نبی آئی دنیا تو نہیں رہا۔ اور دیکھو بدو نو، دیہاتی نو جنگلاں دے اندر، ویرانے دے اندر جانور چرا رہا، اور ادھروں کوئی غم تو نہیں ڈال نسیا نسیا او دے ول گیا، او یار تو بکریاں چرا رہا، تینوں کوئی پتہ نہیں مدینے دے اندر کی بیت گئی، مدینے دے اندر کی بیت گئی۔ او صحابی کہندے کی ہویا؟ جواب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ صحابی نے آسمان وال دیکھا اور چیخ کے کیا ربا مینو ان آنکھاں دی کوئی ضرورت نہیں، میں پہلے بکریاں اپنے واڑے اندر بند کر کے جدوں میں مسجد نبوی جاندا سا مینوں اپنے محبوب دی زیارت ہونی تے میرا دل بھی روشن ہو جانا، میری تھکاوٹ بھی اتر جانی، لیکن اج میں مدینے وال جاواں گا میرے محبوب مینوں نظر نہیں آن گے تے ربا مینوں انہاں اکھیاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ سچا عاشق سی، اللہ نو پتہ چل گیا کہ اینوں واقعی اکھاں دی ضرورت کوئی نہیں، اے روز اپنی اکھاں تے ماتم کرے گا۔ اللہ نے بنائی واپس لے لئی، اے تے 12 ربیع الاول ہے۔ بلال جیسا سچا عاشق جدی مثال دیکھو کہ چہدہ زمین تے جتی دی آہٹ آسمان تے، میرے محبوب دنال ساری زندگی گزار دیتی، میرے محبوب دی مسجد دے اندر اذان۔ جدو نبی چلے گئے مدینہ چھوڑ کے، آپ شامبل چلے گئے، اور کئی سال تو بعد کچھ عرصہ گزریا، حضرت بلال نو میرے محبوب دی زیارت ہو گئی۔
اللہ سانو سارے نو زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت بلال کی زیارت ہوئی، میرے محبوب نے پوچھا بلال تینوں کی ہو گیا، تو تے ساڈا شہر ہی چھڈ گیا۔ بلال تو تے ساڈا شہر ہی چھڈ گیا۔ حضرت بلال نے جو خواب وچ میرے نبی نے جملے تے بلال فوراً سواری تے سوار ہو گئے، مدینے وال رخ۔ جدو مدینے دے کسے قریبی علاقے وچ پہنچے قرآن برپا، لوگ نعرے مار مار کے کہہ رہے ہیں نبی دے منہ سے نہ گیا۔ لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ بلال مدینے واپس آ گیا۔ حضرت بلال بڑے مغموم انداز دے نال مدینہ واپس ہے۔ جدو اذان دا وقت ہوئے صحابہ نے کہا بلال اجو اذان سنا جڑے اپنے نبی دی موجودگی دے اندر کئی سال اذاناں دیندا رہا۔ بلال نے کہا سجنوں اج مینوں پریشان نہ کرو، میں بلال طاقت نہیں رکھدا کہ اپنے نبی دی موجودگی دے اندر تے اذاناں دیندا رہا۔ اج غیر موجودگی دے اندر میرا دل جگر دماغ کم نہیں کرے گا۔ پہلے جدو میں اشہد ان محمد رسول اللہ میری زبان تو جاری ہوندا سی، سامنے سورت مصطفیٰ ہوندی سی، میرے دل نو قرار ہوندا سی۔ اج بلال نو وہ قرار کتھوں ملے گا؟ پھر لوگوں نے حسنین کریمین تیار کیتا کہ جاؤ بلال سارے آندھی موڑ سکدا ہے، تاڑی تو نہیں نہ موڑن لگا۔ حسنین کریمین میرے نبی دے جنتی پھل حضرت بلال کو لوے چاچو جان سناؤ نہ او اذان جڑے ساڈے نانے دے دور دے اندر دیندا رہیا۔ مجبور ہو کے حضرت بلال کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے اسی سٹائل دے اندر طاقت اور ہمت جسم دی جمع کر کے اذان دینی شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کو جدو بلال حبشی دی زبان تے اشہد ان محمد رسول اللہ ہاتھ غشی کھا کے گر گئے، اذان مکمل نہ کی تھی۔ ایک غم سی مدینے دے اندر، اور دن کی سی ناراض ہو گئے۔ میں کوئی ایسی گل نہیں کی تھی کہ یار تسی ناراض ہو، کی دن سی 12 ربیع الاول، جس دن میرے نبی دی وفات ہوئی، شمار دا دن پوری امت علماء امت اتفاق۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کردا کہ اسی روایات دے اندر کھو گیا، ایمان کمزور، ہر بندہ دل دے اندر سوچدا ہے کہ اگر میں لیٹا نہ لائیاں لوکی کی کہن گے عاشق رسول نہیں۔ میں لیٹا لان تو منع نہیں کردا، اور کوئی ایک بندہ کوئی میری تنقیدی نظر نہیں، اسی کدی نہیں سوچیا کہ یار جڑا لباس پایا دی وجہ تو کوئی بندہ ہے تو نہیں سمجھے گا میں عاشق رسول نہیں۔ اے جس طرح میں بیٹے دی شادی کر رہا کوئی بندہ میرے دیکھ کے تو نہیں کہہ گا عاشق رسول نہیں۔ میرے نبی نے عمل دیتا، روایات نہیں، امت روایات اندر کھو گئی، عمل تو کمزور ہو گیا۔ میرے نوجوان بیٹھے تنقید نہیں کر رہا، ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا۔ داڑھی کٹان والے نے منڈان والے نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی میں نے دیکھے تو نہیں کہے گا کہ میں عاشق رسول نہیں۔ جس طرح کا میرا لائف سٹائل ہے کوئی دیکھے تو نہیں کہے گا کہ میں عاشق رسول نہیں۔ اور اگر انہیں چیزاں تو کوئی فکر نہیں، اللہ دی قسم وہ بنیادی چیزاں نے جس پہ گرفت ہو سکتی ہے قیامت دے دن، لیکن تسی لیٹا نہ لگاؤ۔ میں قسم کھا کے کہنا، دعوے نال کہنا، کسی بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ کسی کو نہیں پوچھا جائے گا وہ لیٹا کیوں نہیں لائیاں، وہ بینر کیوں نہیں لائے، کیونکہ دین دا حصہ ہی، دین دا حصہ اخلاق، شرم و حیا،
بلاسود کاروبار، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ جڑا دین لے کے اس دین تو زندگی گزارو، 5 وقت دی نماز دین دے اوپر زندگی گزارو، انہاں تو پوچھا جائے گا۔ اور انہاں تو علاوہ ہے جڑے ساڈے رسومات نے اور دنیا کے اندر ساڈے خیالات نے کہ میں کام نہ کیتا تو لوگ کہیں گے بھئی عاشق رسول نے، اللہ دی قسم ہے اللہ دے ہاں ایسا عشق قابل قبول نہیں جڑا لوگاں لئی ہوے، جڑا دکھاوے نہیں ہوے، جڑا ریاکاری نہیں ہوے۔ لوگ میرے کو پوچھ دن قاری صاحب لیٹا لگانیاں صحیح نہیں، میں کہا جی اگر تو صحیح ہے تو پھر صحیح نہیں، کیوں جمیل صاحب؟ میں کہا اگر تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک نہیں، تیرا لائف سٹائل تیری زندگی نبی دے طریقے تے، یار نبی ورگا کوئی نہیں بن سکتا، صحابہ ورگا بھی کوئی نہیں بن سکتا، کوشش ہی نہیں، طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، تو پھر جھنڈیاں لان دا تے جھنڈے لان دا تے بینر لان دا میری تنقید نہیں۔ اگر تسی خود ٹھیک ہو پھر لگاؤ، اگر تسی خود ٹھیک نہیں تو پھر یہ چیزاں نہ اللہ دے ہاں قابل قبول نے نہ نبی دے ہاں قابل قبول۔ اللہ رب العزت سانو سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ ربیع ثانی تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مختلف موضوعات کے بیانات ہوں گے۔ تمام حضرات بر وقت تشریف لائے۔ جزاک